السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا کون سا واجب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر نہ بھی کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، مرد ہوں یا عورت ہوں، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے۔ اور آگے اس کی حکمت بھی ہے، نظریں جھک جاتی ہیں، شرمگاہ انسان کی محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، مالی طاقت وغیرہ، تو وہ روزے رکھے۔ یہ جو کلمات ہیں کہ جس کے پاس طاقت نہیں وہ روزے رکھ لے، تو اس سے ایک بڑا زبردست شرعی مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اور وہی صحیح بات ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پہ نکاح سنت ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کی بیویاں بنائیں، ان کی اولادیں بنائیں انبیاء کی۔ تو سابقہ انبیاء بھی نکاح کرتے آ رہے ہیں، اور ان کی بھی سنت ہی ہے، صاف ظاہر۔ البتہ یہ جو الفاظ ہیں کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ روزہ رکھے، اور فلیتزوج امر کا صیغہ ہے، عربی لوگ جانتے ہیں، عربی جاننے والے، تو اس میں ایک راز ہے، اور وہ یہ کہ اگر تو شادی نہ کرنے سے انسان کے کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ اپنی شہوت کو قابو میں رکھ سکتا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا، اسی طرح عورت اس طرح کی چیزوں سے بچ پائے گی، تو پھر تو ٹھیک ہے، نکاح سنت ہے، نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ بہت سے ائمہ نے نکاح نہیں کیے اور دنیا سے ویسے ہی چلے گئے، دین کے کاموں میں زیادہ مشغولیت کی وجہ سے انہیں یہ لگا کہ نکاح ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، تو نہیں کیا۔ البتہ جس شخص کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، اور وہ آج کل بہت زیادہ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اور کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم سب جانتے ہیں آج کل، تو ایسے حالات میں تو نکاح ضرور کرنا چاہیے، بلکہ پہلے تو تاخیر بھی کی جاتی ہے نکاح میں، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بچی اور بچہ جب جوان ہو جائیں اور نکاح کے لیے اچھا پیغام آ جائے تو چاہیے کہ نکاح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تمہارے پاس کسی ایسے آدمی کا، مرد کا، لڑکے کا نکاح آ جائے، منگنی کا پیغام آ جائے، جس کا دین اچھا ہے اور جس کا اخلاق اچھا ہے، تو تم نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد مچ جائے گا، فساد کھڑا ہو جائے گا، اور وہی آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کتنی نعوذ باللہ مشکل ہو گئی شادی، اور کتنا آسان ہو گیا زنا، اسی لیے کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، طرح طرح کے معاملات ہیں، طرح طرح کے مطالبات ہیں، اور ہمارے ہاں ایک یہ بھی ماحول ہے کہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی، جس وجہ سے شریعت نے اجازت دی تھی تاکہ عزتیں محفوظ ہوں اور عورتوں کو سنبھالنے والے بنے لوگ، اس میں ہمارے ہاں بڑا عجیب سا تصور ہے، بہت اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے، اور شریعت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں تو ہم سمجھتے ہیں نکاح ضرور کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، جو ہی بچے بچیاں جوان ہوں ان کے نکاح کر دینے چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔